إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 9 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هو الذي انزل عليك الكتاب، اور وہی ہے جس نے آپ کے جانب کتاب کو نازل کیا. منہ آیات محکمات، اس میں سے کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں.
ہن ام الکتاب، وہ کتاب کا اصل ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ ہیں جو متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ پیچھے چلتے ہیں اس میں سے جو متشابہ ہے اس کے، ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش میں، وابتغاء تاویلہ، اور اس کے اصل مراد کی تلاش میں، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، جبکہ اس کی اصل مراد کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم، اور علم میں رسوخ رکھنے والے، یقولون کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سارے کا سارا ہمارے رب کی جانب سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے سوائے عقل والے لوگ، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی خاص جناب سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی بہت زیادہ عطا کروانے والا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یقیناً اللہ تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات ہے جس نے آپ کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور اس کتاب کی اکثر آیات محکم ہیں۔ محکم کا مطلب یہ ہے کہ جن کے الفاظ بڑے آسان ہیں اور جن کا حکم صریح ہے، جس کو کوئی بھی پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ جیسے یہ آیت خود محکم ہے، یعنی اس کا معنی ہوا کہ کچھ قرآن مجید کی آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ اب جو بھی یہ بندہ آیت پڑھتا ہے اس کے معنی، اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا ہن ام الکتاب، جو محکم آیات ہیں وہ کتاب کا اصل ہیں، یعنی زیادہ جو آیات ہیں وہ محکم ہیں، اور کچھ اور ہیں جو متشابہ ہیں، جن کے معنی آپس میں ملتے جلتے ہیں، یا جس سے ایک سے زائد معنی نکل سکتا ہے، یا یہ کہ اس کا معنی اللہ رب العزت نے کسی کے اوپر ظاہر نہیں کیا، الفاظ تو دوسرے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں لیکن اس کا معنی اور مطلب نہیں بتا۔ متشابہ کی بہت ساری مثالیں ہیں، مثلا حروف مقطعات، جیسے اس سورت کے شروع میں بھی الف لام میم، الف لام را، حا میم عین سین قاف، لکھنے میں، پڑھنے میں، اپنے نطق میں یہ باقی الفاظ سے متشابہ ہیں، لیکن ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ اسی طرح نجران کا چونکہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا تھا، اور یہ اولین مخاطب وہ تھے، تو وہ قرآن مجید کے بھی بعض جو آیات ہیں ان سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعد والے عیسائی بھی کرتے ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم علیہ السلام میں القاء کیا، اور اس کی جانب سے روح ہیں۔ اب یہ کلمہ ہیں، اس کی وہ اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کلمہ ہیں جو مریم علیہ السلام میں القاء ہوئے، اتنا ہی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی کیفیت، اس کی تعویل، اس کی اپنی مرضی کی تشریح، اور اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد بنانا، یہ وہ حرام کام ہے جس سے منع کیا گیا۔ اسی طرح جنت اور جہنم کا جتنا تذکرہ ہے، یہ ہمارے لیے متشابہ اس لیے ہے کہ ہم نے جنت دیکھی نہیں، جہنم دیکھی نہیں، غیبی امور میں سے اس میں جو کچھ بیان ہوا وہ سارا ایمان لانا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس بارے میں بحث شروع کر رکھی ہے کہ یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج فلاں ہے۔ اب کس کو بتایا اللہ نے کہ فلاں قوم یاجوج ماجوج ہے؟
اچھا، بعض کہتے ہیں جی یاجوج ماجوج اس دنیا میں موجود ہی نہیں، وہ کسی اور سیارے پہ ہیں، اس لیے کہ اگر دنیا میں ہوتے تو ہمارے پاس آج کل سیٹلائٹ امیجنگ ہے، ہر چیز ہم نے ساری دنیا فلور لی ہے، تو اگر وہ یہاں ہوتے تو ضرور نظر آ جاتے۔ اتنی بڑی تعداد میں ایک مخلوق ہے، وہ نظر تو نہیں آ رہی، تو اس لیے وہ کسی اور سیارے پر ہے، اور کوئی بلیک ہول کھلے گا یا پورٹل کھلے گا اور وہ اس وقت دنیا میں آ جائیں گے۔ یہ ساری باتیں در حقیقت متشابہ آیات کے اندر تعویل تلاش کرنا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں پر چند باتیں اور بھی سمجھنے کی، فرمایا کہ جو لوگ ان آیات کی متشابہ آیات کے پیچھے چلتے ہیں ان کے دو ہی مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو فتنے کی تلاش میں ہیں، جیسے مستشرقین ہیں، جیسے اور کفار ہیں، یا مسلمان بظاہر بنے ہوئے منافقین ہیں، جو ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں، اور وہ اس میں کوئی نہ کوئی ٹیڑھ پن تلاش کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور اس وجہ سے وہ جھوٹی اور باطل تعویلیں کرتے، تو فتنہ تلاش کر رہے ہیں۔ یا پھر وہ اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہم اس بات کا اصل معنی تلاش کر کے رہیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا معنی ہے، اور پھر وہ اتنا متعین کر کے چیزوں کا معنی بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ گویا ان سے پہلے کسی کو وہ بات علم میں نہیں آئی۔ جیسے آج کل ایک نیا کام چلا ہے کہ جی والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہ جو نجم ثاقب ہے یہ بلیک ہول ہے۔ اب وہ جی بلیک ہول ثابت کرنے کے لیے قرآن سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے۔ اس قسم کی جو تعویلات ہیں اور جو تشریحات ہیں، قرآن مجید کی ایسی تعویلات اور تشریحات کی اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا معنی اور مفہوم جو صحابہ کو سکھایا اور جو صحابہ سے منتقل ہوتا ہوا امت تک پہنچا، قرآن مجید کی متشابہ آیات کے متعلق ہمارا ایمان اور عقیدہ وہی ہے۔ اس میں اپنی جانب سے کوئی ٹانکے جوڑنا، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا اگر متعین معنی امت کے لیے واضح کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ واضح فرما دیتے، ان کو متشابہ کے طور پر نازل کیوں کرتے؟ یہ حقیقتاً ایک امتحان ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے کیا بندہ اس کو من وعن مانے گا یا نہیں مانے گا، یا اپنی عقل کو اونچا کرنا شروع ہو جائے گا کہ میری عقل میں آئے گا تو مانوں گا وگرنہ نہیں مانوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، راسخ فی العلم جو ہوتے، علم کے اندر رسوخ گہرائی رکھنے والے صحیح علماء، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب پر ایمان لائے، سارا ہی ہمارے رب کی جانب سے۔ جب قرآن مجید کو منزل من اللہ مان لیا ہے، اس کو اللہ کی کتاب تسلیم کر لیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو تسلیم کر لیا ہے، اس میں سے جس کا اصل مراد اور معنی محکم آیات کی صورت میں ہمیں پتہ چل جائے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جو متشابہ آیات ہیں ان کی جو جتنا معنی اور مفہوم ہمیں قرآن اور حدیث نے دیا ہے اتنا ہم مانتے ہیں، اس سے آگے بلا وجہ کی تعویل کرنے کے اور تشریحات کرنے کے ہم قائل نہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ رب العزت کی جو جو صفت بیان ہوئی ہے، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام صفات ثابت ہیں، اور ہم ان کو من وعن ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ نے بیان کی، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تعطیل کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن بغیر تشبیہ کے، مخلوق کے ہاتھ جیسا نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اور اللہ کا ہاتھ ہے، ہم اس کی تعویل نہیں کرتے۔ بعض لوگوں نے کہا جی کہ یہاں ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے یا اللہ رب العزت کا قادر ہونا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں قدرت کا ذکر ہے وہاں قدرت کے الفاظ میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت کی قدرت کا ذکر قدرت کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے وہ ویسا ہے جیسے اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے، مخلوق سے مشابہ نہیں ہے، ہم اس کی تعویل نہیں کرتے۔ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ رب العزت کا چہرہ اس کی شان کے لائق جیسا ہے، اور ہم اس کے چہرے کو پر ایمان لاتے ہیں، لیکن مخلوق کے چہرے جیسا نہیں ہے، اور اس کی تشبیہ اور تعویل نہیں کرتے۔
تو اس طرح بغیر تشبیہ اور تعویل کے جو اللہ نے نازل کیا کل من عند ربنا، اس پر ایمان لانا۔ فرمایا لیکن نصیحت نہیں پکڑتے سوائے عقل مند لوگ۔ کسی کے عقل مند ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ نے جو بتلایا اس پر ایمان لاتا ہے، اور ساتھ میں اس ایمان کے نصیب ہونے کے بعد وہ اللہ سے پھر دعائیں مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت تو نے جو عطا فرمائی ہے اس کے بعد ٹیڑھا نہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم کے بیٹے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا، اسی لیے آپ دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے، انسان اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہدایت اس تک پہنچتی ہے اور وہ اس کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل تو بہت بڑی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بات بیان ہوئی اور مجھے بالضبط اپنی جزئیات کے ساتھ نہیں پتہ، میں تحقیق کروں گا اور میں اس کے اندر سے اس کی حقیقت جان لوں گا، اور وہ حقیقت جاننے کے چکر میں آگے پھر گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اللہ نے فرمایا حق کے آنے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ایک بات پتہ چل گئی اس کے بعد ایک لمٹ کراس کر کے اس سے آگے جانا سوائے گمراہی کے رستے کھولنا اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا کہ اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی تو اس ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، اور ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، خاص اپنی جانب سے ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ وہب، یہ جو لفظ ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر استحقاق کے کسی چیز کو دیا جائے۔ ایک ہے کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے، ممکن ہے وہ اس کی چیز ہو، ممکن ہے کہ وہ اس کا حقدار ہو، لیکن جب کوئی بندہ کسی کو ہبہ کرتا ہے تو یہ جو لفظ ہبہ استعمال ہوتا ہے تحفے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ تحفہ بغیر استحقاق کے ہوتا ہے۔ آپ کے لیے اس نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی اجرت پہ نہیں رکھا اس کو، آپ نے اپنی طرف سے ایک چیز کسی دوسرے کو دے دی۔ اسی طرح اللہ رب العزت وہاب ہیں، اپنی مخلوق کو اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں، مخلوق کا استحقاق نہیں بھی ہوتا پھر بھی عطا فرماتے۔ تو رحمت اللہ رب العزت سے ہم طلب کریں، یا اللہ ہر صورت میں اپنے خاص فضل سے ہمیں رحمت عطا فرما دے۔ کتنے ہی مرتبہ ہمارے کام کرتوت ایسے نہیں ہوتے کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو جائیں، لیکن دعا مانگتے ہیں اللہ پھر بھی رحمت فرما دے۔ اور لدن کا، من لدن کا، یہ لدنی جو چیز ہوتی ہے نا یہ بھی خاص اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے، یہ کسبی نہیں ہوتی۔ علم میں سے بعض علم ایسے ہیں جو کسبی علم ہے، یعنی آپ نے کتاب پڑھی اور آپ کو علم حاصل ہو گیا، لیکن بعض علم ایسے ہیں جو کسبی نہیں ہیں، بعض علم ایسے ہیں جو وحبی ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے۔ مثلا وحی کا علم انبیاء تک جو آیا یہ کسبی نہیں ہے، کوئی نبی خود سے کوئی کتاب پڑھ کر وحی کا علم نہیں لا سکتا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو رہنمائی فرماتے ہیں، دل میں جو القاء کر دیتے ہیں، کسی چیز کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا فرما دے۔ یہ بصیرت ہے مومن کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی ایک بصیرت رکھتا ہے کہ اس کو معاملات سمجھ آنے شروع ہو جاتے۔ بسا اوقات سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ معاملہ اس طرح ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبار علماء اس میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یا جب آپ ان کے قریب بیٹھ کر اس میں موقف پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے جیسے بظاہر نظر آ رہی، ہمیں لگتا ہے یہ دوسری اس کے یہ معنی ہے، یا ان حالات میں یہ اس کروٹ بیٹھے گی، اور تھوڑے عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واقعتاً ہو جاتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تو کچھ علم لدنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی لفظ یہ من لدن کا، یا اللہ تو ہمیں اپنے خاص جناب سے بغیر ہمارے استحقاق کے رحمت عطا فرما، کہ تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ اور اس لیے کیا ہے ہمارے رب، یقیناً تو نے لوگوں کو جمع کرنا ہے اس دن جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے وعدوں کے خلاف نہیں فرماتا۔ اللہ نے جب وعدہ کر دیا کہ قیامت قائم ہوگی تو ہو کر رہے گی، اور اس دن جو جھگڑا کرنے والے ہیں ان کو سب سمجھ آ جائے، جو دنیا کے اندر انکار کر رہے ہیں، متشابہ کے پیچھے پڑھ کر تعویلات کر رہے ہیں، اس دن ساری سمجھ آ جائے۔ تو بندہ اصل میں ذہنی طور پر الجھتا تب ہے جب وہ ساری گتھیاں ادھر دنیا میں سلجھانا چاہتا ہے۔ اس کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ بہت سارے معاملات کی گتھیاں آخرت کے لیے ہیں، وہ دنیا کے اندر نہیں سلجھ سکتی۔
اس لیے اس کو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہیے. بہت زیادہ مین میخ اور بہت زیادہ بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.